بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین. ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارہون. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. حج سے قبل سورۃ زخرف کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا اور گزشتہ درس میں جو آیات ہم نے پڑھی تھیں جن کا ترجمہ اور کچھ تفصیل و تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی، ان میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان کا تذکرہ فرمایا تھا، جیسا کہ ان آیات کے آخر میں ہی ہے یا عباد. یہاں سے اللہ نے شروع فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم وانتم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو، آج تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. آخرت میں کسی قسم کا اہل ایمان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غم کھائیں گے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے، انہیں کہا جائے گا ادخل الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اور تمہاری بیویاں، ازواجکم اور شوہر ہیں تو بیویاں، بیویاں ہیں تو شوہر. عربی میں یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی. اس کا معنی اصل میں ہے جوڑی. تم اپنے میاں بیوی دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ. تحبرون حشاش بشاش، خوش و خرم، شاداں و فرحاں. اور آگے فرمایا کہ ان پر سونے کے اور چاندی کے اور مختلف خوبصورت برتنوں میں مختلف اللہ رب العزت کی طرف سے غلمان ہوں گے جو ان کی خدمت کے لیے مشروبات لیے پھر رہے ہوں گے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جنت میں تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جو تمہارا جی چاہے اور جو آنکھوں کو لذت والی محسوس ہو. جی چاہے اور آنکھوں کو اچھی لگے، ہر وہ نعمت اللہ تمہیں مہیا فرمائے گا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہاں سے خروج نہیں ہے، وہاں سے ایگزٹ نہیں ہے. یہ بات اس دن بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے ذکر کی تھی کہ یہاں ہم پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کمپنی کا ایگریمنٹ رینیو ہوگا نہیں ہوگا، اب پتہ نہیں باس ہمارا ویزا رینیو کرے گا نہیں کرے گا، یہ پریشانی وہ پریشانی. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو پھر جنت میں ہمیشہ رہو. کوئی ایگزٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کچھ ایسا ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ کام نہیں ملا، اور کبھی کبھی ایسا بھی یہاں ہماری دنیا میں ہو رہا ہے کہ کام بہت ہے لیکن آدمی سے غلطی ایسی ہوگی کہ اب اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا، آؤٹ کر دیا گیا۔ وہاں اس قسم کا بھی کوئی خطرہ نہیں کہ آدمی کو ڈپورٹ کیا جائے گا، جنت سے نکالا جائے گا، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا ہے کہ ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دائمی آبداً خالداً مخلداً جنت میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ اب آج کے بعد یہاں سے خروج نہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جو تمہارے عملوں کے نتیجہ میں جس کے تم وارث بنائے گئے۔ تمہارے عملوں کے نتیجہ میں، اللہ رب العزت کی رحمت کے نتیجہ میں تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بنی نوع انسان کی قدر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے عملوں کے نتیجہ میں تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ ہم پر اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے انعامات اور اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اس کا بدلہ چکانا چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جنت کی قیمت ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی جنت بہت ہی قیمتی سودا ہے۔ الا سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا وہ مال و اسباب، وہ جنت بہت قیمتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو اس کو پانا ناممکن ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی عمل کے نتیجہ میں جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں، اپنے عمل کے بلبوتے پر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اپنے عمل کے بلبوتے پر میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے عمل کی قدر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے عملوں کے نتیجہ میں۔ اب اس کے ساتھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے یہ شامل کرنا ہوگا کہ تمہارے عملوں کے نتیجہ میں اور اللہ کی رحمت کے ساتھ تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرًا مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جنت میں تمہارے لیے بے شمار پھل ہوں گے، طرح طرح کا فروٹ ہوگا اور اس میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ نہیں کہ فروٹ لگا ہوا ہے خوبصورت اور کھانے کے لیے نہیں ہے۔ بازار میں دکان سے گزریں تو وہاں بے شمار فروٹ، لیکن کھانے کے لیے تو نہیں ہے، پیسہ دو اور لے لو۔ وہاں ایسا نہیں ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس میں بے شمار فاکہۃ کثیرہ، اس میں بے شمار پھل ہیں، نو طرح طرح اقسام کے، اور ان میں سے تم کھاؤ گے۔ یعنی تمہیں کسی قسم کے پھل کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ کے جی میں آیا کہ مجھے یہ پھل چاہیے، وہ پھل آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے حکم سے پیش کر دیا جائے گا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے اہل جنت، ان کی نعمتوں، جنت اور اس کے اندر جو انعامات اور احسانات اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوں گے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اب دوسری پارٹی کا ذکر شروع فرما دیا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم اور گناہگار لوگ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے مجرم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور مجرم گناہگار، اللہ کا مجرم کون ہوگا؟ اللہ کی حدود کو توڑے گا، اللہ کے عائد کردہ فرائض سے کنی کترائے گا، ان کو ترک کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرے گا، تو اللہ کے یہاں وہ مجرم ہے۔ اور یہاں مجرموں کو ہمیشہ جہنمی کہا۔ اس کا معنی یہ کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مجرم کافر ہے اور مشرک ہے، جو اسلام کو قبول ہی نہیں کر رہا، سب سے بڑا مجرم وہ ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم ہمیشہ کے لیے تیار کر رکھی۔ جس طرح اہل ایمان کے لیے فرمایا فیہا خالدون،
اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ایگزٹ نہیں۔ اسی طرح کافر اور مشرک، وہ مشرک جو اسلام بھی قبول نہ کرے اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک بھی کرے، ان کفار و مشرکین کے لیے بھی اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم رکھی، وہ کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئیں گے۔ وہ جس طرح مومن جنت میں خالدن مخلدن، اسی طرح کفار جہنم میں خالدن مخلدن، وہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں، وہاں سے ان پہ کوئی ایسا موقع نہیں آنے والا کہ ان پہ ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان کو بہت موقع دیا گیا۔ کسی کو 50 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 90 سال، کسی کو 100 سال، اور وہ لوگ بھی گزرے جن کو ہزار ہا سال کی عمر دی گئی، اور اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لا پائے، اسلام قبول نہیں کر پائے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کر پائے، تو اب رحم کا کون سا موقع ہے؟ آخرت عمل کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ وہاں دنیا میں کیے ہوئے عمل کا بدلہ ملے گا، وہاں یہ نہیں ہے کہ اب اس کو پھر موقع دو یا اس پہ ترس کھاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مشرکین اور کفار کے لیے جہنم ہمیشہ، اس سے کبھی بھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن مجرم مسلمان بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے جرائم مسلمان کر رہے ہیں، شرک سے بڑا جرم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ایک مشرک تو وہ ہوا جو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، وہ دائمی جہنمی ہے، اور دوسرا مجرم مشرک ہے جو مسلمان ہو چکا ہے، اسلام قبول کر چکا، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اپنی گلی محلے سے لے کر ملک کے آخری کونے تک، بلکہ کئی وہ لوگ ہیں بڑا خرچہ کر کے دوسرے ملکوں کے مزاروں پہ جا کے بھی خاک چھانتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ خاص طور پر ہمارا ماحول تو قریبی ہے نا، پاکستان انڈیا کا ماحول ہے، کبھی ٹرین چلا دیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، کبھی آنے جانے کے ذرائع کھول دیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ انڈیا میں جا رہے ہیں مزاروں پر، درباروں پر، اور انڈیا کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں مزاروں پر، درباروں پر، صرف اپنے گلی محلے اور اپنے شہر کے دربار کی حد تک نہیں، بلکہ دنیا بھر میں خاک چھانتے پھر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اور یہ ہے رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی، شراب بھی نہیں چھوڑی اور کہا کہ جنتی بھی ہم ہیں، دعویٰ پھر وہی ہے۔ شرک میں مبتلا ہیں، سر تک، پاؤں سے لے کر سر تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ بلکہ کئی لوگوں نے تو ان کی حمایت میں بڑا سخت جملہ تیار کر دیا، کہا کہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، کہتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہو نہیں سکتا، مسلمان شرک کیسے کرے گا؟ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے مشرک ہونے کا ذکر کیا، جا بجا کیا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک اکبر میں مبتلا ہے۔ ایک تو ہے شرک اصغر، ریاکاری، اس میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم شاید سارے ہی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اکبر، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کی پرستش کرنا، اس شرک میں بھی ہمارے مسلمان مبتلا ہیں۔ درباروں پہ جا کے کیا کیا جا رہا ہے؟ وہاں توحید کا اعلان ہوتا ہے، درباروں کا منظر کبھی جا کے دیکھیں، یقین مانے کبھی کبھی گھن آتی ہے، کس طرح کے مسلمان ہیں ہمارے یہ بھائی لوگ۔ دربار پر پہنچا ہوا ہے وہ، وہاں پہلے جوتا اتارا، کبھی مسجد کا احترام اتنا نہیں کریں گے، کعبۃ اللہ کا احترام اتنا نہیں کریں گے۔ آپ کو کعبہ میں جوتا پہن کے چلتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، ہیں یا نہیں؟ کہیں گے جی نہیں، جوتا پاک ہے، میں نے صاف دھو کے پہنا ہے۔ کبھی کسی ان کی مسجد میں بتائیں کہ یہ جوتا نیا لے کے بھی مسجد میں داخل ہو، نہیں ہوگی، لیکن مزار کے لیے وہ دور جوتے اتار کے آئیں گے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک عجیب سی خبر آئی تھی، کہتے ہیں مسلمان مشرک نہیں ہوتا، مولوی بھی مشرک ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، مولوی مشرک ہے، عالم کہلواتے ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک مزار ہے پاکستان میں،
اس میں داخل ہونے کے لیے یہ مزار ہے، 20-30 میٹر باہر جوتے اتارے اور کتے کی طرح بھونکتے ہوئے مزار تک پہنچے۔ کون سے مسلمان ہیں جو شرک نہیں کرتے؟ وہ صرف چند اہل توحید ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صحیح عقیدہ دے رکھا ہے، وہ شرک نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہیں کہ مسلمان شرک کرتے ہی نہیں، علل اطلاق سارے مسلمانوں کو موحد بنا دیں، کتے کی طرح بھونکتے ہوئے مزاروں پہ جانے والے بھی مشرک نہیں ہیں، تو مشرک کون ہوں گے؟ دور سینکڑوں کلومیٹر، سینکڑوں میٹر دور جوتے اتار کے مزاروں پہ آنے والے، کسی کی شرط یہ ہے کہ ایسے بھونکتے ہوئے اور کتے کی طرح رینگتے ہوئے آنا ہے، کسی کی شرط یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں آنا ہے۔ اور شرک کیا ہوگا؟ غیر اللہ کو رکوع کرو۔ اپنی آنکھوں سے میں نے سجدہ قبر کے اوپر سر رکھے ہوئے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مسلمان مشرک نہیں ہوتے۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے مشرک موجود ہیں، اور اس طرح کے مشرکین اگر اسلام صحیح معنوں میں قبول کر چکے ہیں تو کبھی نہ کبھی مان لیتے ہیں کہ وہ نکل جائیں گے۔ قتل کے جرائم ہیں مسلمانوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ زناکاری کے جرائم ہیں مسلمانوں میں ہیں، چوری کے جرائم ہیں مسلمانوں میں ہیں۔ اس قسم کے جو جرائم ہیں، ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے مجرمین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا ان المجرمین فی جہنم فی عذاب جہنم خالدون، مجرمین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، عذاب میں رہیں گے۔ یہ ہیں کفار و مشرکین۔ جو مسلمان ہیں ان سے ظلم ہوا، کسی کی چوری کر لی، ان سے ظلم ہوا، کسی کی خیانت کر لی، ان سے ظلم ہوا، زناکاری کا ارتکاب ہو گیا، ان سے مختلف قسم کے ظلم ہوئے، یہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے ایک دن جنت میں داخل کر دی جائیں گے۔ اور جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، تھوڑا 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 کرتے کرتے وہ جنت کے اندر ہی چلا گیا۔ ایک سوال دوسرا نہیں کروں گا، تیسرا نہیں کروں گا، چوتھا نہیں کروں گا، بالآخر اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمائی۔ اور جنت بھی فرمایا اتنی کہ جتنی دنیا کے کسی ایک بادشاہ کی بادشاہی سے ہے، اس سے کتنے گنا زیادہ؟ ایک بادشاہ کی دنیاوی بادشاہی سے 10 گنا زیادہ اس آدمی کو جنت ملنے والی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل۔ اللہ رب العزت ہمیں شروع میں ہی جنت میں داخل کرے۔ ان المجرمین، جل جل کے، سزائیں بھگت بھگت کے، اور اتنی اذیتیں پا کے بھی جنت میں گئے، تو پھر اللہ نے ہمیں تو موقع دیا ہوا ہے کہ اپنے لیے راہ سیدھی کر لیں۔ اس طرف جانے کا ہمیں اللہ رب العزت کسی بھی حال میں موقع نہ دے، ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق ہی نہ دے کہ ہم اس کھاتے میں جا کے، اس کھاتے کی سختیاں کتنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو جہنم میں ایک غوطہ لگا کے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ سنا تیری دنیا کیسی تھی؟ جو دنیا میں انتہائی ناز و نعمت کے ساتھ انتہائی مزے لوٹتا ہوا دنیا سے گیا ہے، اس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف، نہ مالی، نہ روحانی، نہ جسمانی، نہ مادی، کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک غوطہ جہنم میں دلا کر اللہ باہر نکالے گا، پوچھے گا دنیا کیسی رہی؟ تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ایک غوطہ صرف جہنم کا، کہ میں نے تو دنیا میں کچھ دیکھا نہیں، ساری دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا۔ اور جسے ایک غوطہ نہیں بلکہ ایک دن، ایک مہینہ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے برعکس جنت میں اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر کسی آدمی کو جو دنیا میں فقر و فاقہ میں زندگی گزار کے گیا، دنیا میں کوئی بھلی چیز نہیں دیکھی، آسائش نہیں دیکھی، عیاشی تو دور کی بات ہے، اس بیچارے کو ہر وقت اپنی پیٹ کی بڑی رہی کہ کھانا مل جائے، کبھی کھانا ایک دن کا ملا، کپڑا اچھا نہیں ملا، کپڑا مل گیا، رہائش کے لیے جگہ نہیں، اللہ رب العزت ایک مرتبہ جنت میں داخل کر کے نکال کے پوچھے گا دنیا کیسی تھی؟ تو کہے گا کہ ہم نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔
جنت کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ رب العزت صرف ایک مرتبہ داخل کر کے باہر نکال کے کھڑا کر کے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ جنت عطا فرمائے۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم میں ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اور یہ کفار و مشرکین ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی جہنم سے سزا دے کے نکال لے گا، اور جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کے بارے میں فرمایا لا یفتر عنہم، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی مشقت میں لگایا ہوا ہے اور چلتے چلتے کہا کہ چلیں آج اس کو ایک دن کا ریسٹ دے دو۔ یہاں دنیا کی جیلوں میں ہے نا، کسی کو پہاڑ توڑنے میں لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں ابھی اس کو کچھ دنوں کے لیے فلاں کام لگا دو۔ کسی کو کسی مشقت میں لگایا ہوا ہے کچھ وقت کے لیے، یعنی اس کو تھوڑا سا ریسٹ دلاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ہمارے یہاں آئے گا، مجرم بن کے آئے گا، جہنم میں داخل ہونے والے اعمال سر انجام دے کے آئے گا، لا یفتر عنہم، ان سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ریسٹ والی بات نہیں۔ وہاں جو عذاب شروع ہوگا تو پھر مسلسل رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس جہنم میں مایوس پڑے رہیں گے۔ مایوس کہاں سے ہوں گے؟ مایوس ہوں گے ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم کبھی چھوٹ پائیں۔ مایوس ہوں گے دنیا میں جو بڑے نعرے لگاتے رہے کہ تم ہمارا پلو پکڑ لو پار ہم لگائیں گے۔ یہاں دنیا میں تو ایسے ہیں نا۔ ایسے ہی پاکستان سے انڈیا کی قبر پہ جا کے سجدے نہیں کر رہے، ان کو اتنے نعرے اور اتنے دعوے دیے گئے ہیں کہ تم ہمارا ایک مرتبہ مزار کی زیارت کر جاؤ گے، ہمارے بزرگ کے مزار کی ایک مرتبہ زیارت کر لو گے، جنت تمہاری ہے۔ اس وقت جب جہنم میں داخل کر دی جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مایوس پڑے رہیں گے، کوئی امید کہیں سے نہیں رہے گی۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارا ماہانہ سالانہ نذرانہ دیتے رہو، جنت میں ہم لے جائیں گے، پل صراط سے پار تمہیں ہم لگا دیں گے، جب اس پل صراط سے نکلنے کی بجائے وہاں تو بانڈا پھوٹ جائے گا نا پیر صاحب کا، کہ ہمیں تو کہتے تھے پل صراط سے پار ہم لگائیں گے، وہی بانڈا پھوٹ گیا۔ اب آگے وہ مایوس جہنم میں پڑے رہیں گے کہ اب ہمیں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ وما ظلمناہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا، ان کو جہنم میں ڈالا ہے، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہاں دنیا میں ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی ظلمن پکڑا جائے، اس نے گناہ نہیں کیا، شبہ میں پکڑ لیا اور کئی سال رگڑے میں رہا، شبہ آخر میں آ کے ختم ہوا تو کہا کہ بھائی ہم تمہاری ان 10 12 15 سالوں کا کوئی معاوضہ تو نہیں دے سکتے۔ عدالتیں معافی مانگتی نظر آتی ہیں، عدالت میں جب کہہ رہا ہے کہ عدالت تمہارے سامنے معذرت خواہ ہے کہ غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہاں وما ظلمناہم، وہاں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ اس کو صرف ایک سیکنڈ کے لیے جہنم چاہیے، دوسرے سیکنڈ کے لیے اسے جہنم میں نہیں رکھا جائے۔ اور جہنم میں داخل کرنے کے اسباب انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائے، انہوں نے خود وہ کرتوت، انہوں نے خود وہ کردار پیش کیا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین، یہ خود ظالم تھے، یہ خود شرک کرتے رہے۔ شرک کو اللہ نے ظلم قرار دیا یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام کی پوری صورت نازل فرمائی، اور وصایا لقمان یا نصائح لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو نصیحتیں کی کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے۔ بڑوں کے بھی کام کی ہیں اور جن کے بڑے زندہ ہیں اور وہ چھوٹے ہیں ان کے بھی کام کی ہیں۔
بڑی زبردست نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت اہم ترین یہی کی، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیے، بلکہ یہ خود ظالم تھے، انہوں نے شرک کا ظلم کیا، انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے ظلم کیا، اپنی ذات پر دنیا میں ظلم کرتے رہے اور اسی ظلم کی سزا اب ان کو یہاں مل رہی ہے۔ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، آگ اپنا کام کر رہی ہے، اور آگ بھی کیا ہے، اللہ رب العزت محفوظ رکھے، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم۔ آپ اندازہ کریں کہ ہتھیلی پہ آدمی چاہے نا کبھی ایک منٹ پورا کہ ہتھیلی پہ آگ پڑی رہے اور 1 منٹ پورا میں صبر کروں، آدمی ایسے آگ کا کوئلہ آیا جھٹک کے پھینک دیتا، اسے یہ برداشت نہیں کہ دوسرا سیکنڈ بھی میرے ہاتھ پر یہ رہے، لیکن وہ آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اگر کوئی اس میں ڈال دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ اس آگ میں جلتے ہوئے مجرمین، اس آگ میں جلتے ہوئے کفار و مشرکین، اس آگ میں جلتے ہوئے گناہگار اب جہنم کے داروغہ سے مخاطب ہو گئے۔ عذاب کم نہیں ہو رہا، سزا کم نہیں ہو رہی، ہر طرف سے ایسی موت بھی نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ تکلیف آ گئی، موت آ گئی، جان چھوٹ گئی، آدمی کتنا بھی اذیت میں کیوں نہ ہو، آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارا جسم ٹوٹ پھوٹ گیا، بازو ادھر لٹکا ہوا ہے، ٹانگ ادھر لٹکائی ہوئی ہے، ہسپتالوں میں آپ نے منظر دیکھے ہوں گے، یہاں سے نالی ہے، اندر سے یہاں سے کچھ جا رہا ہے، کہیں پیٹ سے جا رہا ہے، پیشاب کے لیے الگ نالی، یعنی انتہائی اذیت ناک قسم کی شکل بنی رہے۔ اور اگر موت آ گئی تو کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ اس کی جان چھوٹ گئی، ہیں یا نہیں ایسے؟ نوجوان کے لیے بھی اگر زیادہ اذیت ناک یہ سلسلہ رہے تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں، بزرگوں کے لیے تو عموماً لوگ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، مشقت سے، تکلیف سے، اس دنیاوی مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اور کئی لوگ تو چاہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جلدی ہی چلے جائیں تو اچھا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں یا نہیں؟ میں نے یہاں ذکر کیا تھا پہلے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ مرے گھر والوں نے شکر کیا جان چھوٹی، کیونکہ اپنی زندگی میں نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پہننا، نہ اچھا مکان، کوئی چیز اچھی انہوں نے گھر والوں کو مہیا نہیں کی، اور پیسے بھی ڈھیر ہیں، جیسے ہی مرے مکان فرسٹ کلاس، کپڑے فرسٹ کلاس، کھانا پینا فرسٹ کلاس، ایسے لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بزرگ کو جلدی اٹھا۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی بہت اچھا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، جب اس کو مسلسل مشقت میں بڑھاپے میں دیکھتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں یا اللہ اپنی حکمت کا جو تو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ دل میں خواہش یہ ہے کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے، جان چھوٹ جائے۔ یہاں تو مر کے جان چھوٹ گئی، یہاں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں مر جائیں گے، اور مر کے بھی جان نہ چھوٹی تو پھر کدھر جائیں گے؟ جہنم میں اگر چلے گئے تو وہاں موت نہیں ہے، عذاب میں تخفیف نہیں ہے، عذاب کم نہیں ہوگا، وہ مسلسل رہے گا۔ اب عذاب کم نہیں ہو رہا، موت آ نہیں رہی، اور یہ زندگی کیسی ہوگی؟ یہ تو موت سے بھی بدترین زندگی ہوگی۔ اس زندگی میں مبتلا ہو کر مجرم جہنم کے داروغہ کو، جو مالک نام سے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا نام بتایا مالک، جہنم کے داروغے کا نام مالک، اور جنت کا داروغہ رضوان۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، داروغہ پورے جہنم کا ایک بنایا ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ایک فرشتے کی کتنی طاقت اور کتنی جسامت ہے، وہ بعض حدیثوں میں آتا ہے آدمی ہوش ربا قوت کے مالک ہیں اللہ کے وہ فرشتے۔ اب تنگ آ کر کہ موت بھی نہیں آ رہی، عذاب بھی کم نہیں ہو رہا، جان چھوٹنے کی کوئی شکل نہیں، وَنَادَوْا يَا مَالِكَ،
تو جہنمی آواز دیتے ہیں داروغہ کو، کہتے ہیں اے مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے، مار دے۔ موت کو آدمی پسند نہیں کرتا۔ مریض بڑے بڑے مریض ہوتے ہیں، لیکن یہی دل میں ہوتا ہے کہ یا اللہ 4 دن اور دے دے۔ پتہ ہے کہ عمر بھی کافی ہو گئی ہے، کافی کھا لیا، پہن لیا، دنیا اچھی طرح دیکھ لی، لیکن موت کی طرف بالکل نہیں آدمی آتا۔ بوڑھے بوڑھے بعض مردوں کو سنا گیا، عورتوں کو، مردوں کو، کسی نے چھوٹے پوتے نے، کسی نواسے نے کہہ دیا نا کہ اماں تو مر ہی جائے، تو کہتے ہیں مرے تو، مرے تیری اماں، تیرا باپ۔ وہ 4-6 لوگوں کو مار کے بیٹھیں گی اور اپنی ٹانگیں قبر کے پاس پہنچی ہوئی، کیونکہ موت کسی کو پسند نہیں۔ لیکن وہ وقت اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے موت آ جائے، اور وہ جہنم کی سختیاں اور جہنم کے عذابوں کے نتیجے میں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اور آواز دیں گے کہ اے مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب اپنا فیصلہ کر دے اور ہمیں موت دے دے۔ تیرا رب اپنا فیصلہ صادر کر دے اور ہمیں موت دے دے۔ اللہ رب العزت اس مالک کو اس وقت اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ الٹا یہ کہ اللہ رب العزت کے حکم سے مالک کہے، وہ فرشتہ کہے گا قال انکم ماکثون۔ فرشتہ جب کہتے ہیں نا کہ مالک اپنے رب سے کہو ہمیں تو موت ہی دے دے، ہماری تو جان ہی چھوٹ جائے ان مصیبتوں سے، اس وقت مالک کہے گا انکم ماکثون، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ مکث یمکث کا معنی ہوتا ہے رہنا، لیکن مالک کے الفاظ کے ساتھ یہاں ترجمہ میں لکھا ہے کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہوگا، کیونکہ جو مجرمین سے مراد کفار اور مشرکین ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے لیے مالک کے یہ الفاظ جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ انکم ماکثون، تم تو یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں میرا رب مارے گا نہیں۔ لقد جئناکم بالحق، تمہارے پاس ہم حق لے کر آئے۔ جب یہ فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اسی طرح عذاب میں مبتلا رہو گے، نہ مر پاؤ گے، نہ عذاب کم ہوگا، تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ہم حق لے کے آئے۔ فرشتہ کہتا ہے ہم لے کے آئے۔ اللہ رب العزت کی طرف یہ کلمات کہیں لقد جئناکم بالحق، تو بالکل صحیح ہیں کہ ہم نے حق تم تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے ہم تک حق پہنچایا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق پہنچا دیں۔ حق کو قبول کیا یا نہ کیا یہ بات کی بات ہے۔ ابھی آج کے دور میں آپ دیکھیں میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے دور میں اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے، ہر چیز پہنچ جاتی ہے، دنیا بھر کی خبر، دنیا بھر کی افواہیں، بلکہ میڈیا نے تو کچھ ایسا عجیب سا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کہیں ایک گولی چلے تو کہتے ہیں 2 ملکوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ ابھی کل پرسوں ترسوں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ایسا تھا کہ دونوں ملکوں میں جنگ لگ گئی اور جنگ لگ گئی، اور اتنا زبردست ماحول میڈیا رائی کا پہاڑ بنا کے دکھا دیتا ہے۔ 2-3 آدمی ادھر سے، 2-3 آدمی ادھر سے، یقیناً یہ سرحدی جھڑپیں جو ہوتی رہتی ہیں بلا اشتعال اور بالاشتعال، سرحدی جھڑپیں ہوئیں 2 ملکوں کے درمیان، مسلمان ملکوں میں بھی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں کبھی نہ کبھی۔ یہ تو معاملہ ہی الگ ہے، ایک مسلمان ملک کے کافر ملک حکومت اتنا زور سے 2-3 دنوں میں دیا کہ جیسے وہاں بڑی زور جنگ لگی ہوئی ہے، اور جب زمینی حقائق دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آتا، اور آخر میں پتہ چلا کہ نہیں کہیں کسی سیکٹر پہ چھوٹی سی جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔
اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس حق لائے، ہم نے انبیاء کے ذریعے حق پہنچایا۔ کوئی ایسا اس وقت علاقہ، کوئی ایسا ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس حق نہیں پہنچا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے ایک عالم کی وفات پر ایک شخص نے، جو کہ صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، بڑے زبردست خطیب بھی ہیں، تھے، فوت ہو گئے، علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کا بڑا جوڑ میل تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مولانا کا کام اور نام نہیں پہنچا۔ ایک عالم کی بات ہے صرف، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مولانا کا نام اور کام نہیں پہنچا، یعنی ہر ملک میں ان کی کتابیں، ان کے رسالے، ان کی تقریریں پہنچی ہیں، ایک عالم کی۔ جبکہ ایسے دنیا میں بے شمار علماء ہیں کہ جن کا دنیا بھر میں نیٹ ورک کام کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے حق نہیں پہنچا، حق تمہیں پہنچا لیکن تم نے قبول کیا نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی۔ اللہ رب العزت اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تمہارے پاس حق لائے، ہماری کتاب تم تک پہنچی، ہمارے نبی تم تک پہنچے، ہماری شریعت تم تک پہنچی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم اکثر حق کو قبول کرنے سے نفرت کرتے رہے۔ حق پہنچا اپنی اصل حالت میں، لیکن تم نے حق کو قبول کرنے سے نفرت کی، انکار کیا، گریز کیا۔ اور نفرت کئی معنوں میں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کافروں نے حق کو قبول کرنے سے ہی نفرت کر لی، اور کچھ ہیں کہ انہوں نے اصل حق کو قبول کر لیا لیکن اس کے بعض احکام سے نفرت کرتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ بہت دور جانے کی بات نہیں، نفرت کرنے والے ہمارے مسلمان بہت ہیں جو بہت سارے اسلامی احکام سے نفرت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور بڑی سخت اس حدیث میں وعید ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو کہیں کسی جگہ پہ اکٹھے کھڑے کر کے آپ ان سب کے پائنچے چیک کریں، ٹخنوں سے اوپر پائنچے چند لوگوں کے نکلیں گے۔ یہ حق ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا، اس سے بڑی وعید اور کیا ہوگی؟ لیکن ہمیں اس حق سے نفرت ہے۔ نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں دوسری طرف والوں سے محبت ہے۔ پائنچا مرد کا زمین پر لگ رہا ہو، جتنی بوٹ کی ایڑی ہوتی ہے، مختلف سائز ہیں ایڑیوں کے، ایڑی سے بھی نیچے جا کے زمین تک پہنچا لگنا چاہیے، تب ہم صحیح انگریز بنتے ہیں۔ فیشن تو یہی چاہتا ہے نا کہ پائنچا زمین تک پہنچے۔ اور ناپ دیتے ہوئے میں بعض لوگ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، ہمارے ہی تو بھائی ہے نا جو کپڑے سیتے ہیں، وہ بھی ناپ دیتے ہوئے دیکھے ہیں کہ کندھے پہ وہ فٹا رکھ کے، وہ جو پلاسٹک کا ہوتا ہے ٹیپ، کندھے پہ رکھا، وہ نیچے چھوڑ کے، نیچے کا کنارہ جب ایسے زمین پہ لگتا ہے تو کہتا ہے ہاں یہاں ٹھیک ہے۔ حق سے یہ بھی نفرت ہے۔ توحید سے نفرت ظاہر ہے کہ بہت بڑا جرم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے نفرت اگر نفرت سے کرے تو یہ بھی جرم، اور اگر لوگوں کی دیکھا دیکھی کرے تو کیا یہ ثواب ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی ان میں سے ہوگا۔ ہمارے پہنچے ہمارے مسلمانوں کی طرح کے نہیں ہوتے، ہمارے کپڑے ہمارے مسلمانوں کی طرح نہیں رہتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی، اور کئی لوگ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثالیں لے آئیں گے کہ ان کا بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا ہو جاتا تھا۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہادت مل گئی کہ ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صاف لفظوں میں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ کیا ہم بھی اپنے آپ کو اسی معیار پہ کھڑا کر دیتے؟ ہمیں کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں؟
کہیں گے نہیں وہ تکبر سے کرے تو منع ہے. کون ہے جو تواضع کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے؟ کوئی آدمی کبھی بتائے تو صحیح کہ میں پوری طرح تواضع کے ساتھ سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوں. یہ تواضع کہاں کی ہوگی؟ یہ تکبر ہی ہے. ایک تکبر ہوتا ہے جسے ہم مانتے ہیں اور ایک تکبر ہوتا ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے. اگر تکبر نہیں تو ٹخنے سے نیچے شلوار مرد کی کیوں جائے؟ جب رسول اللہ کی حدیث موجود ہے پھر بھی شلوار جو ہے وہ زمین تک جا رہی ہے. اور جہاں زمین تک جانی چاہیے تھی وہاں اپنے ملکوں میں دیکھیں آپ نماز میں بھی عورتیں اپنے پاؤں کو ڈانپنا گوارا نہیں کرتی. بہت ساری عورتیں ایسی موجود ہیں جبکہ عورت کا سارا جسم ستر ہے اور نماز کے دوران اس کو ایسی چادر ایسا کپڑا استعمال کرنا چاہیے کہ پاؤں کا اوپر کا حصہ کھڑے ہونے کی شکل میں ڈھانپا ہوا ہو. عورت کھڑی ہے اور اس کا جو کپڑا ہے وہ اس کے پاؤں کے نیچے تک آیا ہوا, زمین تک لگا. زمین تک کپڑا لگنا تھا عورت کا, اس نے اٹھا دیا, اور مرد کا رہنا تھا ٹخنوں سے بھی اوپر, اس نے زمین پر لگا دیا. یہ عجیب قسم کا پیمانہ چل رہا ہے. یہ بھی حق سے نفرت کی ایک شکل ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں. کچھ ہماری بہو بیٹیاں داڑھی سے نفرت کرتی ہیں. شوہر کی نیت بن رہی ہے کہ داڑھی رکھ لیتا ہوں, اور آپ کے علم میں ہوگا, کبھی آپ نے سنا ہوگا, ہمیں سوال آئے باقاعدہ اور اسی طرح کسی نہ کسی درس میں آئے کہ میں تو داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, میری بیوی پسند نہیں کرتی, میری بیوی منع کر رہی. حق سے نفرت ہوئی یا نہیں؟ داڑھی سنت رسول سنت انبیاء, صرف ہمارے نبی کی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی سنت, اور مرد کی زینت قرار دیا گیا داڑھی کو, مرد کی علامت قرار دیا گیا. عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں چاہیے تھی, نہیں ہے. جہاں چاہیے تھی وہاں اگائی, وہاں تو رہنی چاہیے یا نہیں؟ لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کیسے رہے گی؟ روزانہ صبح سیدھا بلیڈ پر ایک الٹا بلیڈ, تاکہ جڑ سے یہ داڑھی نکل جائے. یہ بھی حق سے نفرت کی ایک شکل ہے. حق کے نفرت کی بہت شکلیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے پاس حق لائے, قرآن کریم. آخری حق کیا ہے؟ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور شریعت اسلامیہ, اسلام. ہم تمہارے پاس حق لائے, وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, لیکن تمہاری اکثریت حق سے نفرت کرنے والی. اکثریت سے مراد کافر مشرکین تو سارے کے سارے ہی ہو گئے, اور یا پھر اکثریت سے مراد لیا جاتا ہے کہ تمہارے جو بڑے بڑے تھے وہ حق سے نفرت کرتے تھے اور چھوٹے ان کے تابع ہو گئے. لوگ تو عموماً اپنے بڑوں کے دین پر ہی ہوتے ہیں نا. الناس علی دین ملوکہم, یہ ایک بڑی مشہور بات ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بادشاہ کا دین جو بھی ہے عوام کا دین عموماً وہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں بادشاہ ہیں, جو لباس بادشاہ پہنتا ہے عموماً وزیر بھی وہی پہنتے ہیں یا نہیں. میں کہتا ہوں کہ میں کون سے بادشاہ سے کمزور ہوں, میں بھی اسی طرح کے کٹ کٹواتا ہوں. درزی سارے جانتے ہیں کہ بادشاہ کون سا کٹ پہنتا ہے اور کون سا ڈیزائن پہنتا ہے. الناس علی دین, جو کچھ بادشاہ کر رہا ہے اخلاقی اعتبار, پھر مادی اعتبار, پھر دینی اعتبار, بڑے جو ہیں وہ جب نفرت کریں گے حق سے تو چھوٹوں میں آٹومیٹک آ جائے گی اور ان کو انہی کے تابع لے لیا جائے گا. ام ابرم امرا فانا مبرمون, یا پھر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے, یعنی صرف حق سے نفرت کرنے پر کفایت نہیں کی بلکہ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا. اور پختہ ارادہ کس کام کا کر لیا ہے؟ اس حق کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے. اور یہ مشرکین مکہ نے کر کے دکھایا. آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. مشرکین مکہ نے ہر وہ کوشش کی جو حق کو دبا سکے, ہر وہ کوشش کی جو حق کو پھیلنے سے روک سکے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے. حق کو دبانے کی کوشش تھی یا نہیں؟ وہ اسلام لے آئے,
اور مالک آقا کہہ رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑتا۔ چھوڑ دو یعنی اسلام دب جائے گا، یہ قبول نہ کرے گا، ایک ووٹ کم ہو جائے گا۔ کہا اسلام چھوڑ دو نہیں تو میں سزائیں دوں گا، میں اذیتیں دوں گا۔ کہا جو مرضی کرو۔ اور جو کچھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے برداشت کیا تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ نیچے گرم، سخت گرم پہاڑ اور سینے پر سخت گرم پہاڑ کی چٹان، نیچے بھی گرم ہے سینے پر بھی گرم ہے، اور کہتا ہے چھوڑ دو لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حق کو دبانے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اول شہیدت فی الاسلام، اسلام میں شہادت پانے والی پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا؟ اور اسی طرح آل یاسر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو اذیتوں میں مبتلا دیکھ کر کہا اصبروا یا آل یاسر، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ اتنا دبایا کہ کسی بھی طرح لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہی نہ ہو سکیں، اور جب تھوڑا ان کے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل گیا تو پھر انہوں نے اور رنگ اختیار کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے خلوص، آپ کی محبت کے نتیجہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور حج کا موسم قریب آ گیا۔ وہ حج کمیٹی میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں۔ حج کا موسم قریب آ گیا، مشرکین مکہ نے کہا کہ کچھ ایسا پلان تیار کرو کہ اب تو لوگ باہر سے آئیں گے، مکہ والوں کو ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، غلاموں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ تو ہے مکہ۔ حج کے موقع پر تو دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، چاروں طرف سے قبائل آئیں گے، ممالک کے لوگ آئیں گے، کالے گورے مشرق مغرب سے آئیں گے۔ ان لوگوں کو اس آدمی سے ملنے سے کیسے روکنا ہے، کوئی پلان تیار کرو۔ اور پھر انہوں نے وہ بڑا پلان تیار کیا، میٹنگ بیٹھی، اس میں کہا کہ لوگ آئیں گے، اگر اس کی بات سن لیں گے تو اسی کے ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی ان لوگوں کو یقین تھا کہ جو اس کے پاس جاتا ہے پھر وہ وہیں کا ہو جاتا ہے۔ ان کے بڑے بڑے شاعر، ان کے بڑے بڑے ادیب، ان کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ آئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ مشہور ہے، آئے اپنے علاقے سے مکہ میں آنے لگے تو گھر والوں نے کہا، لوگوں نے کہا طفیل دیکھو تم جاتے رہے، وہاں سنا ہے کوئی ایک آدمی ہے وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ آدمی کچھ بھی کرتا رہے وہ لوگوں کو کھینچ تان کے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ حضرت طفیل عمر دوسی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ڈر گیا، سوچا کہ چلیں کچھ کریں گے، کانوں میں روئی ڈالی کہ چلتے پھرتے کہیں سے اس کی آواز میرے کان میں نہ پڑے، اپنا کام کروں گا، آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر روئی ڈالے ڈالے پھرتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میں شاعر بھی ہوں، میں اپنے علاقے کا سردار بھی ہوں، میں عقل مند سیاستدان سمجھدار، آج کل کا سیاستدان نہیں جو منافقین کا ٹولہ ہے، سیاستدان ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں مدبر ہوں، میں سارے کام، مجھے کو کیسے بہکا لے گا۔ روئی نکالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، سنا اور وہیں کے ہو گئے۔ جس نے سنا، جس نے غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ذرا بھی توجہ دی، وہ انہی کا ہو کے رہ گیا۔ اس بات کا انہیں یقین تھا کہ جو بھی آتا ہے وہ وہی کا ہو جاتا ہے، لہذا لوگوں کو وہاں جانے سے روکو۔ اور یہی معاملہ کچھ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں۔ آج کل بھی یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب فوت ہو گئے ہیں، الحمدللہ اچھا ہی ہوا ہے، دنیا کی اذیتیں ختم ہو گئیں، اور کچھ دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کرتے تھے اس سے دعوت کا معاملہ صاف ہو گیا۔ وہ کہا کرتے تھے جعلیات میں مت جاؤ۔ میں نے اس لیے کہا کہ اچھا ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کے اذیتوں سے چھوٹ گئے اور جعلیات والے ان کی اذیتوں سے چھوٹ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ جعلیات میں مت جایا کرو، یہ نہیں کہتے تھے کہ وہاں کچھ یہ اور کریں گے، وہ کہتے ہیں جعلیات میں مت جایا کرو۔ یہی بالکل معاملہ وہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اس کی مت سنو،
یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کرے گا، یہ کرے گا، کہتے ہیں اس کی مت سنو، اس کے پاس ہی مت جاؤ، انہیں معلوم ہے کہ جو گیا وہ گیا، جو ان کے پاس گیا وہ گیا، ہمارے کام سے گیا۔ انہوں نے اب حج کے موقع پر میٹنگ تیار کی، بیٹھ گئی کمیٹی، بیٹھ گئی حج کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ جو بھی جتنے راستے ہیں مکہ میں آنے کے، ہر راستے پر 10-5 کلومیٹر باہر ایک ایک جماعت بناؤ، وفد بناؤ، 5-4 لوگ یہاں بیٹھ جائیں، 5-4 وہاں بیٹھ جائیں، 5-4 وہاں بیٹھ جائیں۔ جو لوگ باہر سے حج کے لیے آ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مکہ میں ایک آدمی ہے اور وہ ایسا اور ویسا ہے۔ اب یہ ایسا اور ویسا کیا کہیں، اس پہ آگے سارے لوگ اڑ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسے کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے، اپنے شعروں میں پھنسا لیتا ہے۔ ان میں سے شاعر لوگ بھی موجود تھے، بڑے بڑے شاعر موجود تھے، کہا کہ یہ غلط بات ہے، ہم جانتے ہیں شاعری کیا ہے، وہ شاعر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کہتے ہیں وہ کاہن ہے، جادوگر ٹائپ۔ کاہن جادوگر ٹائپ ہوتا ہے، جادوگر الگ ہے۔ تو کہا کہ ہم نے کاہنوں کی منمناہٹ سنی ہے، یعنی کاہن کچھ بڑبڑ کرتے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مولوی بھی جو آج کل تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں، 2 نمبر سارے قرآن و سنت سے ہٹ کر جو تعویذ لکھتے ہیں اور دم کرتے ہیں، وہ بھی کچھ منمناتے ہیں۔ کہا کہ ہم نے کاہنوں کی منمناہٹ سنی ہے، وہ ایسا نہیں ہوتے، یہ وہ نہیں ہے۔ ساحر ہے، جادوگر ہے، کہا نہیں، جو کچھ کوئی کہتا کہتے نہیں، ابو جہل چڑھ دوڑا کر کیا ہے۔ اگر کوئی بھی بات نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم، کیوں بیٹھے ہیں یہاں بتاؤ۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا بندے پر جادو کرتا ہے کہ یہ میاں بیوی کو الگ کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے، ماں باپ کو الگ کر دیتا ہے، باپ اولاد کو الگ کر۔ اور یہ بات تو تھی نا، باپ مسلمان ہے، اولاد مسلمان نہیں، بیٹا مسلمان ہے، ماں باپ مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر مسلمان نہیں، شوہر مسلمان ہو گیا، بال بچے مسلمان نہیں۔ کہاں آخر میں آ کے یہ کہیں گے، اس ایک کوڈ ورڈ پہ وہ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کوششیں کرتے رہے کہ صرف یہ حق دب نہ جائے، بلکہ اس حق کو دبانے کے لیے تم نے پختہ ارادے کیے کہ ہم اس کو روکیں گے، اور ساتھ ہی فرما دیا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، اور ہم بھی پکا ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم حق کو پھیلائیں گے۔ اور اللہ رب العزت جب چاہے کہ حق کو پھیلانا ہے تو کوئی روک سکے گا؟ مشرکین مکہ نے آغاز میں مکہ ہی میں اسلام کا دم توڑنا چاہا، نہیں ٹوٹا۔ اسلام حبشہ تک چلا گیا، اسلام یمن تک چلا گیا، حجاز میں پھیلا، حجاز سے نکل کر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے کونے کونے میں، آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام موجود ہے، جبکہ ان لوگوں نے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اس وقت ہی بڑی کوششیں کی کہ کسی طرح ہم اس کا راستہ روک سکیں۔ اور یہ ابرموا امرن، انہوں نے پختہ ارادہ کیا اور ہم نے بھی پختہ ارادہ کیا۔ ان کا ارادہ خباثت کا ارادہ تھا، اللہ رب العزت کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ الفاظ آئے ہیں، مشرکین نے، گناہ گاروں نے، مجرمین نے کچھ الفاظ کہے اور اللہ نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے، اس کے کئی مقامات ہیں۔ اور قرآن کریم کے بالکل شروع میں، آغاز میں، سورۃ بقرہ کے آغاز میں بھی ایک جگہ آ جاتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ یہ 2 ایک مقامات میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، منافقین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اِنَّا مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ آگے ساتھ یہ لفظ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔
لیکن جو اللہ جل شانہ کی شان کے لائق ہیں انہوں نے لفظ استہزاء کا استعمال کیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے استہزاء کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں مشرکین کفار وغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا۔ مکر تو اردو میں بھی مشہور ہے نا، اور انہوں نے مکر کیا یا تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اب یہ ان کے مقابلے میں لفظ ہے، اللہ رب العزت کی شان مکر سے بہت بالا ہے، لیکن ان کے کلمہ کے مقابلہ میں اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کرنا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کی تدبیریں اللہ کی تدبیر کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ایسے ہی سورۃ النساء میں بھی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہو خادعہم، اور وہ ان کو، اللہ دھوکہ دے گا، اللہ کی شان کے ہی منافی ہے کسی کو دھوکہ دینا، لیکن ان کی کلمات کے بالکل عین مطابق وہ چال بازیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ چال بازی کرے گا جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ وہ عام عوام والی چال بازی یا وہ بات نہیں ہے۔ اس طرح سورہ نجم میں ہے اور سورہ بعض دیگر صورتوں میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اس بات کو اس انداز سے دہرایا، ام یریدون کیدن، اور کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا فالذین کفروا هم المکیدون، جو کافر ہیں وہ خود فریب خوردہ ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں ان کے اپنے فریب میں خود مبتلا کر رکھا ہے۔ غرض اللہ رب العزت نے فرمایا ام ابرموا امرا، یا انہوں نے کوئی بہت ہی پختہ پلاننگ کی ہے، فإنا مبرمون، اور ہم ان سے بھی بہتر پلاننگ کرنے والے ہیں، ہم ان سے بھی بہتر پختہ ارادہ کیے ہوئے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پردے کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے، یعنی وہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ ہم ایسا کریں گے، اسلام کی راہ کو روکنے کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جانتا نہیں، ہماری کوئی سنتا نہیں، ہم پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی بھید کی باتیں پردے میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر جو یہ میٹنگیں کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں سنیں گے، ونجواہم، اور جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں ان کو ہم ان تک نہ پہنچ پائیں گے۔ بلا کا معنی کیوں نہیں، ہم سنتے ہیں، ان کی ہر پردے کی بات بھی سنتے ہیں، ان کی ہر سرگوشی بھی سنتے ہیں۔ سرگوشی سمجھتے ہیں یہ نہیں، اردو کا لفظ معروف ہے سرگوشی، یہ سر ہے نا، اور یہ ایسے کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کان، فارسی میں اس کو کہتے ہیں گوش، کہتے ہیں ہما تن گوش ہو کر بیٹھیے، یعنی سارا اپنے آپ کو ایسے کر لیں جیسے آپ سارے کا سارا کان ہی ہیں، توجہ کے ساتھ سننے کہتے ہیں ہما تن گوش، پورے کے پورے کان بن کر بیٹھے۔ سرگوشی، آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو جب در پردہ بات کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر، بھائی کہہ رہے ہیں کانا پھوسی، کان کے پاس منہ لے جا کر وہ واقعی ہی ایسا ہی کچھ کرتے ہیں کہ کانا پھوسی کہیں، سرگوشی کہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری سرگوشیاں بھی سنتے ہیں اور تمہاری ہر پردے سے پردے میں کی گئی بات بھی سنتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، ہم سنتے ہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے کچھ رسول ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو باقاعدہ ریٹن میں بھی ریکارڈ لے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم سنتے ہیں، اور صرف اسی سنے پر اکتفا نہیں،
بلکہ تمہارے سامنے رکھنے کے لیے باقاعدہ ریٹن ریکارڈ بھی موجود ہے، اور وہی ریٹن ریکارڈ ہوگا جو قیامت کے دن ہمارے سامنے کھول کے رکھا جائے گا۔ کتاب کھولی جائے گی، کتاب پہلے ہاتھ میں دی جائے گی، نامہ اعمال ہاتھ میں دی جائے گا، نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں، برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں، اور دفتر کھول کے لمبا رکھ دیا جائے گا کہ یہ ہے تیرے زندگی بھر کے کارنامے اور کرتوت، افعال اور اعمال۔ اور بندہ دیکھے گا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی لکھا ہے، بڑے سے بڑا بھی لکھا ہے، اچھا بھی لکھا ہے، برا بھی لکھا ہے۔ اور اسی وقت وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کتاب کیا ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی، ہر چیز کو اس میں لکھ رکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کہاں چھپ کے بات کر سکو گے ہم سے، ہم تمہاری در پردہ کی گئی ہر بات کو، تمہاری سرگوشیوں کو سنتے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے جو ہیں وہ باقاعدہ تمہارے پاس لکھتے ہیں۔ یہ تو مشہور ہے نا، دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر جو کرامن کاتبین ہیں، یہ لکھ رہے ہیں باقاعدہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے، کرتوت کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ درس سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی ضروری سوال ہو۔ وہ میرے خلیر بھائی کے لیے دعا میں، طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلیر بھائی کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بیمار ہیں، پریشان ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بھی کسی کا کوئی عزیز ہے، خلیرہ، چچیرہ میں میرا بھائی ہے، قرابت دار ہیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔